بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، بالآخر الطاف حسین صاحب نے خاموشی توڑ دی۔ کیا وہ وجوہات تھی، کیا وہ معاملات تھے جن معاملات کی وجہ سے الطاف حسین صاحب نے وہ خاموشی توڑی؟ وہ باتیں بتانا انہوں نے عوام کے آگے بہتر سمجھا، جو گزشتہ کئی سالوں سے انہوں نے عوام کے آگے وہ باتیں نہیں رکھی۔ وہ باتیں حالیہ انتخابات کے حوالے سے ہی ہیں کہ جس طرح انتخابات میں دھاندلی ہوئی، الیکشن کمیشن نے بے تحاشا دھاندلی کی اور اس کے باوجود الیکشن کمیشن شفافیت کا اعلان کرتا رہا۔ یہ تمام باتیں الطاف حسین نے قوم کے آگے رکھی۔ اسی طرح بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے بھی قوم کے آگے تمام باتیں رکھی۔ جہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا 10 سال بعد ایک ریفرنس کا فیصلہ آ رہا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر زرداری صاحب نے 2011 میں ریفرنس دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کا فیصلہ 2024 میں آیا۔ اتنے لمبے ٹائم کے بعد ایک مردہ شخص کا فیصلہ آنا، جس کو عدلیہ نے ایک غلطی صحیح، لیکن عدلیہ نے اس کو پھانسی دی، آمرانہ طور پہ اس کا ایک قتل کیا گیا، جو کہ انتہائی تشویشناک تھا، جس کو قوم مسترد کرتی ہے کہ ان کو جو پھانسی دی گئی وہ غیر قانونی تھی۔ یہ بارہ عوام نے تو اس کا فیصلہ پہلے ہی دے چکی تھی عوام کے، یہ غیر قانونی ہے۔ البتہ یہ آج اس کا فیصلہ آنا، یہ ایک عدلیہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ماضی میں اگر عدلیہ اس طرح کے فیصلے کر رہی تھی، تو ابھی بھی اگر عدلیہ اس طرح کے فیصلے کرے گی، پاکستان تحریک انصاف کا جو اس فیصلے پہ رد عمل آیا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور آمرانہ طور پہ ان کا قتل کیا گیا، تو اسی طرح ہی اگر پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے ساتھ اگر یہی حال ہوا، تو اب بھی اگر لوگ خاموش ہیں، ادارے خاموش ہیں، حکومتیں خاموش ہیں، عدلیہ خاموش ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی نے اس عمل سے سبق نہیں سیکھا۔ اسی طرح بانی متحدہ کا بیان آیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے حوالے سے، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ تمام رہنماؤں کا، تمام پارٹیوں کے رہنماؤں کا یہی موقف ہے کہ عدلیہ کو اتنے لمبے ٹائم سپیڈ کے بعد پتہ چلا کہ یہ غیر قانونی پھانسی تھی، جبکہ اس ٹائم عدلیہ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی۔ بلاول بھٹو زرداری اب دیدہ ہو گئے تھے جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا۔ تو یہ ہمارے ملک میں جو ایک جمہوریت کا ایک تذکرہ چل رہا ہے، جمہوریت کب کی ہمارے ملک میں ختم ہو چکی ہے۔ ایک مقبول لیڈر کو اس طرح الزامات لگا کے اس کو پھانسی کی سزا دینا، یہی رول آف لا عمران خان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن عمران خان کو بدستور اسی چیز میں، اسی دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے۔ کبھی کون سا کیسز، کبھی کون سا کیسز، دہشت گردی کے کیسز عمران خان پہ ہیں، توشہ خانہ کیس، سائفر کیس، عدت نکاح کیس اور متعدد کیس، اتنے کیس ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت دے دیں۔ تو یہ لوگ وہی دور اپنا رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے کچھ ٹائم پہلے میڈیا ٹاک میں کہا تھا کہ یہ لوگ 72 میں جی رہے ہیں، لیکن اب 2024 ہے۔ تو یہ وہی 72 والا دور لا رہے ہیں، جس طرح بھٹو کو پھانسی دی گئی، جس طرح دوسرے جتنے لوگ آئے، جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ ترتیب چلتی رہی۔ شیخ مجیب الرحمان کو، جب شیخ مجیب الرحمان پاکستان میں جیت رہے تھے، تو یہ بھٹو صاحب کو جتوا دیا گیا تھا۔ جب بھٹو صاحب خوش تھے کیونکہ ان کی حکومت بن رہی تھی، لیکن جب بھٹو صاحب پہ خود پہ آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ملک میں یہ کام خراب ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں 2018 میں، تو عمران خان صاحب کو جس طرح لایا گیا، تو جب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے الیکشن شفافیت ہوئے، بالکل ٹھیک ہوئے، سب ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جیسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی، تو عمران خان صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ کیسے ہوا، تو اسی طرح گزشتہ روز خالق مقبول صدیقی صاحب نے جو بیان قومی اسمبلی میں دیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا،
تو انہوں نے کیا کہا کہ جس طرح آپ کو 2018 میں لایا گیا اسی طرح آپ کو 2024 میں ہرایا گیا۔ تو ان کے موقف سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ البتہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، جتنی بھی جمہوری پارٹیاں اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں، سیاسی پارٹیاں، سب کے ساتھ وہی طرز ہو رہا ہے جو ماضی میں ہو چکا، وہی سارے جتنے حربے تھے وہی بار بار آزمائے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ختم ہوں گے؟ یہ عوام کو مل کے اپنی قیادت کے لیے نکلنا پڑے گا، اور سیاسی رہنماؤں کو مل بیٹھ پہ اس پہ اتفاق کرنا پڑے گا کہ جن کا کام جہاں تک محدود ہے وہ وہیں تک رہیں، وہ سیاست کی حدود میں نہ آئیں، تو ہی ملک آگے چلے گا۔ ملک میں جبھی بہتری آئے گی، جبھی سالمیت آئے گی، جب ملک میں سیاسی لوگوں کو سیاسی حد تک رکھا جائے گا، عسکری لوگوں کو عسکری حد تک رکھا جائے گا، باقی جتنے ادارے ہیں ان کو اپنے اداروں تک محدود رکھا جائے گا، جب یہ ملک ترقی کرے گا۔ اب ایک ادارہ جب دوسرے ادارے میں آئے گا یا دوسرا ادارہ کسی سیاسی قیادت میں جائے گا تو اداروں پہ بھی سوالیہ نشان اٹھیں گے، اداروں کی بدنامی بھی ہوگی، ملک کی بدنامی بھی ہوگی، اور اس طرح ملک نہ ترقی کرے گا نہ آگے بڑھ سکے گا۔ اس سب چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ ملک کی جو جمہوری پارٹی ہیں، جو سیاسی پارٹیاں، سب کو مل بیٹھ کے ایک عمل طے کرنا ہے، ایک قانون بنانا پڑے گا کہ صرف سیاست میں سیاسی لوگ آئیں، باقی کوئی نہ آئے، تاکہ ملک کی بدنامی نہ ہو اور ملک آگے بڑھ